بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الفرقان۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک انداز مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا اپنے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی، بس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوایا ہے، بس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہے۔ کہو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھو وہ کیسی مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، بس وہ بہک گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر وہ چاہتا تو تم کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جا رہی ہو، اور تم کو بہت سے محل دید، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو اس دور سے دیکھیں گے تو وہ اس کا بھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگی جگہ میں باندھ کر ڈال دے جائیں تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو اور بہت سی موت کو پکارو، کہو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت کا وعدہ خدا نے ڈرانے والوں سے کیا گیا ہے، وہ اس کے بدلے اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب العداد، اور جس دن ان کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جن کو وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہیں گے کیا تم نے میری بندوں کو گمراہ کیا؟ تو وہ خود راستے سے بھٹک گئے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ پاک تیری ذات ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کا کارساز تجویز کریں، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے، پس انہوں نے تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرایا، اب نہ تم خود ڈال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑے عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور فرشتہ کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور وہ حد سے گزر گئے سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشخبری نہ ہوگی، وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتر جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور اس دن منکروں پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کرتی، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان ہی ہے اس کو دغا دینے والا۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے
ہر نبی کے دشمن بنائے اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم اس کو ٹھہر کر اتارتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال تمہارے سامنے لائیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب دیں اور بہترین وضاحت تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جائیں گے انہیں برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہے راہ میں سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے اس کو غرق کر دیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اور عاد اور ثمود کو اور اصحاب ارس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائیں، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر گزرے جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے، اور وہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہی ہٹا دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے تو وہ محض جانوروں کی طرح ہے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ چاہتا تو اس کو ٹھہر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اس کو پلائیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان سے طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ سوچیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں سے ایک ڈرانے والا بھیجتے، بس تم منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھا دیا اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا۔ تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور منکر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ جو چاہتے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لیں، اور زندہ خدا پر جو کبھی مرنے والا نہیں بھروسہ رکھو، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر متمکن ہوا۔ رحمان پس اسی کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہیں، اور ان کا بتکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سے ایک چراغ سورج اور چمکتا چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے بعد دیگر آنے والا بنایا۔ اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہتا ہے، شکر گزار بننا چاہتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں
اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری طرح تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے، برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے اور جو کسی بیہودہ چیزوں سے ان کا گزر ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہیں جب ان کو ان کے رب کے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ لوگ ان کو بالا خانے ملیں گے، اس لیے انہوں نے صبر کیا، اور اس میں اس کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ خوب جگہ ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی۔ کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، اگر تم اس کو نہ پکارو پس تم جھٹلا چکے ہو تو وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔ دوستو یہ تھا سورہ الفرقان، سب سے بہترین ترجمہ تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن کا صحیح ترجمہ جاننا بہت ضروری ہے دوستو، جب تک آپ قرآن کا ترجمہ نہیں جانیں گے تو آپ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔